بیوی کا جو حق شوہر کے اوپر بنتا ہے، سب سے پہلا حق ہے حق مہر، جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ جو بیویوں کا حق بنتا ہے وہ بیویوں کا حق خوشی کے ساتھ ان کو دے دو۔ اسی طریقے سے اس کے لیے تعلیم کا، تعلم کا انتظام کرنا، دین پر اس کو قائم کرنا، دین پر قائم رکھنا، یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتی تو اس کو نماز کا حکم دینا چاہیے، اگر بیوی نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تو اس کو قرآن پڑھانا چاہیے، اگر دین کا علم اسے نہیں ہے کم از کم اتنا علم کہ وہ اپنے ضروری مسائل سمجھ سکے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہی تھی، ایک مرتبہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول کا چونکہ معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول وطر کو مؤخر کرتے تھے، نماز عشاء کے ساتھ وطر نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ آپ آرام فرماتے تھے، تہجد کے لیے اٹھتے تھے، وطر پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول اٹھے، اللہ کے رسول کو یاد تھا کہ میں نے بھی وطر نہیں پڑھے اور عائشہ نے بھی وطر نہیں پڑھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کو، حضرت عائشہ کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا اے عائشہ تم نے وطر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اٹھ کر نماز پڑھ لو۔ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے، جہاں بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے وہاں فرمایا کہ یہ جو ہے نا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے رب کے نزدیک یہ انتہائی مرضی کے مقام پہ فائز ہیں، یعنی رب ان سے راضی ہے۔ اور ان کا معمول کیا ہے، حضرت اسماعیل کا معمول بیان کیا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے۔ بیوی کا جو حق شوہر کے اوپر بنتا ہے، سب سے پہلا حق ہے حق مہر، جس کو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ جو بیویوں کا حق بنتا ہے وہ بیویوں کا حق خوشی کے ساتھ ان کو دے دو۔ اب ہمارے یہاں بہت معذرت کے ساتھ رواج ہے اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے اور جناب اپنی بڑائی دکھانے کے لیے، اپنی شان دکھانے کے لیے نکاح کے موقع پر بڑا بڑا حق مہر رکھا جاتا ہے۔ 5 لاکھ لکھ دو بھائی، 10 لاکھ لکھ دو بھائی، تاکہ سامنے والے کے اوپر بھی اثر پڑے، نکاح میں جتنے لوگ موجود ہیں جب اعلان ہو، اناؤنسمنٹ ہو کہ بھائی اتنا حق مہر رکھوایا گیا تو بھائی شوہر کی بڑی واہ واہ ہو جائے، اور شوہر صاحب بھی سمجھتے ہیں، ان کے گھر والے بھی سمجھتے ہیں کہ دینا کون سا ہے ہمیں، یا تو بیوی نے معاف کر دینا ہے، یا ہم نے معاف کروا لینا ہے، یا ہم نے تھوڑی تھوڑی ڈھیل دے کے تھوڑا 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 کبھی کسی موقع پر جا کے ادا کر دینا ہے۔ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی نے آج سے 50 سال پہلے حق مہر رکھوایا تھا 500 روپے، اس کو بہت ہوتا تھا، ابھی تک ادا نہیں کیا، اب 500 روپے کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں۔ تو یہ بات الگ ہے کہ جو حق مہر طے کیا گیا تھا وہی حق مہر دیا جائے گا، روپے کی ویلیو سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے یا روپیہ جو ہے نا آپ کہیں کہ ایکسلیٹ ہوتا ہے، بڑھتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ہاں اگر یہی سونے میں رکھا ہوتا تو سونا بڑھ چکا ہوتا۔ بہرکیف تو طے یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنا اتنا حق مہر رکھوا لیا جائے اور بعد میں دینا ہے نہیں، یا بیوی سے معاف کروا لینا ہے۔ یہ انتہائی غلط اپروچ ہے، اور یہ معاشرے کا آپ کہیں کہ وہ جرم ہے، یہ معاشرے کی وہ غلطی ہے، یہ شوہر کی وہ غلطی ہوتی ہے کہ یہیں سے عورت کے دل میں شوہر کی عزت کم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ جہاں اس نے حق مہر لکھوایا اور یہ طے کر لیا کہ نہیں دینا یا نہیں دیا، یہ لکھ لیا جاتا ہے کہ بعض اوقات معجل لکھ کے، یعنی فوراً ادا کرنا ہے، وہ لکھ کر بھی عورت سے کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے، بعد میں لے لینا۔ اچھا اگر بیوی سے یہ طے ہو گیا کہ فوراً حق مہر دینا ہے اور اس نے نہیں دیا، تو چونکہ یہ بیوی کا حق ہے اور یہ ایسا حق ہے، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ جب تک اس نے حق مہر ادا نہیں کیا، اگر اس نے کہا ہے کہ میں فوراً ادا کروں گا لیکن یہ ادا نہیں کرنا، بیوی کا یہ حق ہے کہ اس کو بولے میرے قریب مت آ، اس سے دور ہو جائے، یہ حق ہے اس کا۔ اس لیے کہ یہ اس موقع پر خاص قسم کا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک تحفہ، ایک وظیفہ رکھا ہے جو شوہر کی جانب سے اس کو پہلے ہی دے دیا گیا۔ لہٰذا اس بات کا اہتمام بہت ضروری ہے کہ ایک تو جو حق مہر رکھوایا جا رہا ہے وہ ریئلسٹک ہو، وہ ایسا ہو کہ جو واقعی دینا بھی ہے، دینے کا ارادہ بھی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ دے بھی دیا جائے۔ جو لوگ جو شوہر بیوی کا حق مہر فوراً ہی ادا کر دیتے ہیں ان کی بیوی کے دلوں میں ان شوہروں کی عزت بہت بڑھ جاتی ہے، یہ میں سچی بات بتا رہا ہوں۔ یعنی رشتہ جو شروع ہوتا ہے، یہ رشتہ شروع ہی عہد و پیمان سے ہوتا ہے، یہ رشتہ شروع ہی وعدوں کو پورا کرنے سے ہوتا ہے، ورنہ اگر وعدہ کر کے آدمی مکر جائے کہ دینا ہے لیکن پھر نہ دے، یا پھر معافیاں تلافیاں کرے، یا پھر کم کروانے کی یا پھر معاف کروانے کی باتیں کرے، تو اس کے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ یہ اتنا کنگال ہے، یہ میرے حقوق کیسے پورے کرے۔ ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے معاف کر دیجیے،
اور کر ہی دیتی ہیں بہت ساری خواتین معاف کروانے پر، لیکن بہرحال دل کے کسی نہ کسی گوشے میں حصے میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے زندگی میں کہ یہ مجھ سے کوئی وعدہ کرے اور اس کو پورا نہ کرے۔ لہٰذا یہ سب سے پہلے ذہن میں رکھنا ضروری ہے، یہ بیوی کا ایسا حق ہے جو شوہروں کے اوپر لازم ہے اور شوہروں نے اس کو ادا کرنا ہے اور فوراً ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نان نفقہ اور رہائش، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، اسی طرح وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، باہر دوستوں کے اوپر پیسے اڑائے جا رہے ہوتے ہیں، اپنے جناب خرچے سارے پورے ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں اولاد قسم کرسی کا شکار ہوتی ہے، کہیں بیوی بیمار پڑی ہوتی ہے، اس کے خرچ کے لیے پیسے نہیں ہوتے، اس کا نان نفقہ پورا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نان نفقے میں بیوی کو بھی یہ سمجھایا گیا ہے کہ بھائی تم یہ مت دیکھو کہ معاشرے کے اندر یا تمہارے خاندان کے اندر یا تمہارے شوہر کے دوستوں کے اندر کوئی بہت ہی کوئی لینڈ لارڈ ہے، کوئی بہت ہی کوئی امیر کبیر ہے، تم یہ مت دیکھو کہ وہ کس طرح اپنی بیوی کو بچوں کو عیاشی کروا رہا ہے، تم اپنے شوہر کی انکم دیکھو اور اس کے اندر تم خوش رہنے کی کوشش کرو۔ بیوی کو بھی یہ سمجھایا گیا، اسی لیے فرمایا کہ جتنی استطاعت ہو بالمعروف احسن انداز میں، اس استطاعت کے مطابق اپنی بیوی کے بھی خرچے پورے کرے اور اپنی اولاد کے بھی خرچے پورے کرے۔ تو یہاں ان خرچوں کے اندر بھی جو ہے وہ کوتاہی ہوتی ہے اور اسی وجہ سے پھر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور اس وجہ سے پھر گھر خراب ہوتے ہیں۔ لہٰذا بیوی کا یہ بھی حق ہے کہ بیوی اگر بیمار ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، تو ان ضروریات کو یہ شوہر پورا کرے اور اس کو احسان کے طور پہ نہ جتلائے کہ میں نے تمہارے فلاں خرچے پورے کیے، تمہاری فلاں ضروریات پوری کی۔ یہ تو اس کی ذمہ داری تھی، شوہر ہونے کے ناطے، اس رشتے کے ناطے اور حاکم ہونے کے ناطے، گھر کا بڑا اور سربراہ ہونے کے ناطے جو اللہ نے اس کو مقام دیا ہے، اس مقام کے تحت اس کی ذمہ داری تھی۔ لہٰذا ایک تو حق مہر بہت ضروری ہے کہ فوراً ادا کیا جائے، اور اگر فوراً ادا نہیں بھی کرنا، ادا کرنے کا ذہن رکھیں اور اس کو ادا کیا جائے جتنی جلد ممکن ہو۔ اسی طرح نان نفقہ اور رہائش بھی، رہائش کے اندر کم سے کم یہ کہ اس کی پرائیویسی مینٹین ہونی چاہیے، الگ کمرہ کم از کم ایسا ہو جس میں وہ اپنی زندگی اپنے حساب سے گزار سکے۔ الگ گھر ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے، الگ پورشن ہو، ورنہ کم از کم الگ کمرہ ایسا ہو کہ جس کے اندر وہ اپنی زندگی اپنے حساب سے گزار سکے، اس کے اندر کسی کو مداخلت کا پھر کوئی حق نہ ہو کہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، وہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، وہ ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے معاشرے کا۔ اگر وہ بہو اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیتی ہے، بھائی اس کا کمرہ ہے، اس کی مرضی، اپنی زندگی کیسے گزارے، اس کو بھی اگرچہ خیال کرنا چاہیے، گھر کی تہذیب اور گھر کے رواج کے حساب سے چلنا چاہیے، لیکن گھر والوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے، نندوں کو پریشانی ہوتی ہے، باوجوں کو پریشانی ہوتی ہے، ساس کو بہت زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ ایسے کیوں کرتی ہے، یہ ویسے کیوں کرتی ہے، یہ یہاں کیوں نہیں آتی ہے، ویسے کیوں نہیں کرتی۔ اس کی زندگی، اس کا کمرہ ہے، اس کو اس کے حساب سے جینے دینا چاہیے۔ یہ بھی عورت کا حق ہے جس کو ہمارے یہاں چاہے معاشرتی اقدار کے نام پہ یا کسی بھی نام پہ بعض اوقات سلب کیا جاتا ہے، اگرچہ اس کے اندر بیویوں کی بھی غلطی ہوتی ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کو بھی خیال کرنا چاہیے، لیکن اس کا خیال کرنا کئی مرتبہ اخلاق کے اعتبار سے ہوتا ہے، لیکن اس کی پرائیویسی مینٹین کرنا یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے اور اس کے حقوق میں سے۔ اسی طریقے سے اس کے لیے تعلیم کا، تعلم کا انتظام کرنا، دین پر اس کو قائم کرنا، دین پر قائم رکھنا، یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ وہ نماز نہیں پڑھتی تو اس کو نماز کا حکم دینا چاہیے، اگر بیوی نے قرآن نہیں پڑھا ہوا تو اس کو قرآن پڑھانا چاہیے، اگر دین کا علم اسے نہیں ہے کم از کم اتنا علم کہ وہ اپنے ضروری مسائل سمجھ سکے، اپنے پاکی ناپاکی کے مسائل سمجھ سکے۔ اتنے مسائل سمجھنا، اتنی چیزیں سمجھنا، یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، اور اگر بیوی اس میں کوتاہی کرتی ہے تو بیوی کا یہ حق ہے اور شوہر پر فرض ہے کہ اس ذمہ داری کے اندر تعاون کرے، اس کو سکھائے، اس کو سمجھائے۔ آپ دیکھیں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سو رہی تھی، ایک مرتبہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے رسول کا چونکہ معمول یہ تھا کہ اللہ کے رسول وطر کو مؤخر کرتے تھے، نماز عشاء کے ساتھ وطر نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ آپ آرام فرماتے تھے، تہجد کے لیے اٹھتے تھے، وطر پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول اٹھے، اللہ کے رسول کو یاد تھا کہ میں نے بھی وطر نہیں پڑھے اور عائشہ نے بھی وطر نہیں پڑھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنی بیوی کو، حضرت عائشہ کو اٹھایا اور اٹھا کر کہا اے عائشہ تم نے وطر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اٹھ کر نماز پڑھ لو۔ اب بتائیے کہ ہم میں سے کون اپنی بیویوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں کہ اٹھو اور نماز پڑھو؟ تو یہ اٹھ کر نماز پڑھوانا، فجر میں اٹھانا، دیگر نمازوں میں اٹھانا، یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کریم میں حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ والسلام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف بیان کی ہے، جہاں بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جہاں ذکر ہے وہاں فرمایا کہ یہ جو ہے نا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے رب کے نزدیک یہ انتہائی مرضی کے مقام پہ فائز ہیں، یعنی رب ان سے راضی ہے۔ اور ان کا معمول کیا ہے؟ حضرت اسماعیل کا معمول بیان کیا کہ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، یہ اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے کہ نماز پڑھو، بولا کرتے تھے کہ زکوٰۃ ادا کرو،
تو یہ بھی شوہر کی ذمہ داریوں میں سے ہے اور بیوی کے حقوق میں سے. اگرچہ بیوی کو اس بات کا خود بھی خیال ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ کہیں کوتاہی کر جاتی ہے تو شوہر کی یہ رسپانسبلٹی ہے، شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو یاد دلائے اور دین پر اس کو قائم کرے، اطاعت الہی کے اوپر اس کو گامزن رکھنا، یہ شوہر کی ذمہ داریوں میں سے. اسی طریقے سے ظلم سے اجتناب، یہ شوہر کے فرائض میں سے. ظلم نہ کرے، مارنا پیٹنا، اور جناب کس طرح مینٹلی ٹارچر کیا جاتا ہے عورتوں کو، بیویوں کو، یہ انتہائی بری بات ہے، انتہائی بری بات ہے. دیکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے فرمایا خیارکم خیارکم لنسائکم، تم میں سے بہتر لوگ وہ ہیں، بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہیں. سبحان اللہ. خیارکم خیارکم لنسائکم، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہیں. اس لیے کہ معاشرے کے اندر اپنا بہترین چہرہ لے کر جانا، لوگوں کے سامنے اچھے چہرے کے ساتھ آنا، لوگوں سے اچھے حسن سلوک کے ساتھ بات کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. گھر میں اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا، بیوی سے اپنے اخلاق کو اچھا رکھنا، یہ بہت مشکل کام ہے اور یہ اہم ترین کام. یہاں آ کر تو جناب شوہر صاحب بادشاہ بن جاتے ہیں، حاکم بن جاتے ہیں اور اکڑ جاتے ہیں اور ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑنے میں کوئی کسر نہیں کرتے. باہر کا غصہ، دوستوں کا غصہ، باس کا غصہ، کام کا غصہ، وہ سارا آ کے گھر پہ اترتا ہے. یہ بہت بری بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہیں. پھر فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہوں. سبحان. تو اللہ کے رسول کی تو کثیر شادیاں ہیں، اس کے باوجود، اور جو اللہ کے رسول کی کثیر شادیاں ہیں ان میں ہمارے سیکھنے کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اور ان شادیوں کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جب میں اتنی ساری عورتوں کے ساتھ انصاف کر سکتا ہوں، یہ ساری عورتیں مجھ سے خوش رہ سکتی ہیں، تو تمہاری ایک عورت تم سے خوش نہیں رہ سکتی، تم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول کا جب وصال ہوا تو اللہ کے رسول کی کوئی ایک زوجہ بھی ایسی نہیں تھی کہ جو اللہ کے رسول سے کسی بھی بات پر ناراض ہو، کبھی کوئی حق تلفی کی ہو. تو اس کے اندر بھی یہ پہلو سیکھنے کا ہے کہ ازواج، بیویاں، وہ ڈیزرو کرتی ہیں کہ ان سے پیار محبت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ بات کی جائے. کبھی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو تندرو نہ ہو، چہرہ نہ بگاڑے، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ ان کو سمجھا دیا جائے، بات کر لی جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلَوْ أَن تَلْقَىٰ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، یہ تو ایک عام حکم ہے کہ تم اپنے بھائیوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آیا کرو. یہ بھی ایک صدقہ ہے. فرمایا کہ خندہ پیشانی کے ساتھ اپنے کسی بھائی کے ساتھ پیش آ جانا، مسکرا کر بات کرنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے. تو پھر گھر میں مسکرا کر بات کرنا یہ تو انتہائی اہم ہے. گھر کا ماحول درست رکھنے کے لیے، گھر کا ماحول اچھا خوشگوار بنانے کے لیے، گھر کو جنت نظیر بنانے کے لیے انتہائی اہم ہے. اسی طرح حسن معاشرت، بیوی اگر خوش رہنا چاہتی ہے، گھومنا پھرنا چاہتی ہے، اور یہ حق ہے کہ اگر بہت زیادہ گھر میں رہ کے ایگزاسٹ ہو گئے ہیں تو چلو تھوڑا سا سیر و تفریح ہو جائے، کچھ تھوڑا سا مزاج سے، کچھ تھوڑا سا ماحول سے اور عام معمول سے ہٹ کر کچھ کھا پی لیں، کچھ تھوڑا گھوم پھر لیں، اچھے کپڑے پہنانا اس کو. معاشرے کے مطابق کسی شادی میں جا رہے ہیں تو اس شادی کے مطابق کوشش کرنا کہ اس کی جو خواہش ہے اس کو پورا کیا جائے. اس نے معاشرت، ان چیزوں کا خیال رکھنا، یہ بھی بیوی کے حقوق میں سے ہیں. ہاں، بیویوں کو بھی اس معاملے میں وہ یہ دیکھنا چاہیے کہ شوہر کی جیب کتنی ہے، شوہر کی گنجائش کتنی ہے. بعض اوقات ان کی جانب سے بھی فرمائشیں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ افورڈ کرنا مشکل ہوتی ہیں. تو بیویوں کو بھی یہاں پر سمجھایا گیا ہے، ان کے لیے بھی نصیحتیں کی گئی ہیں. لیکن شوہر اپنی جیب میں رہتے ہوئے، اپنی گنجائش میں رہتے ہوئے کنجوسی نہ کرے، بخل نہ کرے. یہاں تک فرمایا کہ گھر والوں پر خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. یعنی اگر اہل و عیال پر بندہ خرچ کرتا ہے، معاشرے میں تو ویسے غریبوں میں تو بہت صدقے کرتا ہے جا کے، کہا کہ یہ بھی صدقہ ہے، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، یہ بھی صدقہ ہے. تو اگر گھر والوں پر خرچ کرنے کی اس کو جناب نوبت پیش آئے تو بالکل گھر والوں پر بھی خرچ کرنا چاہیے. کبھی کوئی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لی جائے. بہت مشکل سے کبھی ایک سوری کا لفظ منہ سے نکل جاتا ہے، وہ بھی بہت منہ چڑھا کے، وہ بھی بہت جناب احسان جتا کے. اتنا کافی نہیں ہے. یہ انگریزوں نے ایک لفظ ہمیں سوری سکھا دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کہنے سے سارے مسائل حل ہو گئے. نہیں، بیٹھ کر بات کی جائے، جو ایک معافی مانگنے کا انداز ہوتا ہے. اگر شوہر سے غلطی ہو جائے تو بیوی سے معافی مانگنے میں کوئی شان میں کمی نہیں ہو جاتی. جیسے شوہر چاہتا ہے کہ اگر بیوی سے غلطی ہو اس سے معافی مانگے، اسی طرح شوہر بھی معافی مانگے اور اس معاملے کو جناب رفع دفع کرے، خوشی کے ساتھ اس معاملے کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچائے. یوں ہی اس کی جو رائے ہے، مشورہ ہے، اس کا احترام کرے. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، ہمارے گھروں میں رواج ہے، عورتوں کو مشورے میں شامل نہیں کیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ ان کو تو سمجھ میں کچھ آتی نہیں ہے، تو ناقص العقل ان کو اٹھاؤ. ایسا نہیں ہے، ان کو مشورے میں شامل کرنا چاہیے. بعض اوقات عورتوں کی رائے بہت مضبوط ہوتی ہے. اللہ کے رسول اپنی بیویوں کو شامل کیا کرتے تھے. صلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو حکم فرمایا کہ بھائی اٹھو، جا کر عمرہ کرو، عمرے کا احرام باندھو. تو صحابہ نہیں اٹھے. حضرت عائشہ آئیں، حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول،
یہ شاید آپ کے احترام کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ایسا کریں, آپ خود اٹھیں, خود اٹھ کے آپ عمرے کا احرام باندھیں, یہ آپ کے پیچھے پیچھے خود ہی اٹھ جائیں گے. اللہ کے رسول نے ان کا مشورہ مانا, اللہ کے رسول اٹھے, احرام باندھا تو سارے اٹھ گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول اپنی بیویوں کے مشورے مانا کرتے تھے, مشورے لیا کرتے تھے خندہ پیشانی کے ساتھ. تو یوں نہیں ہے کہ عورتوں سے مشورے لینے میں جناب کوئی تباہی ہو جاتی ہے, بربادی ہو جاتی ہے, ان کو مشورے میں شامل نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی انتہائی غلط سوچے کرنے کی باتیں بہت ساری ہیں. وقت ہمارا مکمل ہو گیا ہے. ابھی ہم نے صرف بیویوں کے حقوق پر بات کی ہے, شوہروں کے حقوق ابھی رہ گئے ہیں. لیکن اگر اتنا بھی ہم یاد کریں اور یاد رکھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں تو انشاءاللہ ہمارا گھر جنت نظیر ہو جائے گا. دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ ہمارے گھروں میں جنت کا ماحول بنا دے. وما علیہ الا البلاغ.